نے دیکھا, دنیا نے دیکھا, ہم نے وہ فیصلے کیے, ان سے بہتری آئی, ICU سے مریض نکلا, معیشت کا کرائسس کا فیز ختم ہو گیا. ہم اگلے 1-2 ماہ میں ہم ایک اگریسو ٹیکس براڈننگ اسکیم جو ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں. فی الحال تو یہی رائے ہے کہ ہم اسے آرڈیننس کے ذریعے نہیں کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ معیشت اب مرمت ہو رہی ہے. یہ معیشت جب اس استحکام کے دور سے گزرے گی تو ہمارے ہی دور میں یہ ترقی کا وہ راستہ طے کرے گی جو آج سے پہلے کبھی نہیں کیا. ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور. آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے ملکی معیشت کی, یعنی کہ اکانومی کی, جس کے چیلنجز جو اس کو درپیش ہیں وہ بے تحاشا ہیں, اور جو اکنامک ہینڈلنگ ہے حکومت کی, PTI کی حکومت کی, اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. حال ہی میں IMF کی رپورٹ آئی, ورلڈ اکنامک آؤٹ لک, اور اس کے مطابق پاکستان کی جو گروتھ ریٹ ہوگا وہ 2.9 ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں, جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے کچھ سالوں کے اندر وہ 2.5 سے زیادہ نہیں ہوگا. ورلڈ بینک نے بھی پچھلے دنوں میں جو پروجیکشنز کی ہیں وہ اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہیں. اکارڈنگ ٹو دا رپورٹ یہ جو پروجیکشنز ہیں یہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ تیل کی قیمت جو ہے وہ بڑھ چکی ہے, جو میکرو اکنامک چیلنجز اس وقت ملک کے سامنے ہیں, اور جو جنرلی گلوبل اکانومی کا سلو ڈاؤن ہے. دوسری طرف جو فائنانس منسٹر اسد عمر صاحب ہیں وہ اس وقت اسپرنگ میٹنگ, IMF کی جو اسپرنگ میٹنگ ہے اس کے لیے واشنگٹن پہنچ چکے ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ اگلے کچھ دنوں کے اندر, میٹنگز کے اندر وہ فائنلائز کر لیں گے جو بیل آؤٹ پیکیج ہے. مگر دوسری طرف ساتھ ہی جو حکومت ہے اس نے اپنی ایمنیسٹی اسکیم کا بھی اعلان کر دیا ہے. PMLN کی ٹینیور میں آنے والی ایمنیسٹی اسکیم کا بہت تنقید کرنے والی حکومت نے اب خود اپنی ایمنیسٹی اسکیم کا اناؤنسمنٹ کر دیا ہے. ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حماد اظہر صاحب جو وزیر مملکت ہیں برائے ریونیو. ویلکم ٹو دا شو حماد صاحب. حماد صاحب, یہ جو سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ یہ جو پروجیکشنز آ رہی ہیں گروتھ ریٹ کے حوالے سے, ورلڈ بینک کی, IMF کی, پریشان ہونے کی بات ہے؟ آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ 3-4 پروجیکشنز آئی ہیں, ایک اسٹیٹ بینک کی آئی ہے, ایک ورلڈ بینک کی آئی اور ایک ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی, اور تینوں جو ہیں وہ ایک ہی ٹائم لائن میں ایک دوسرے سے نہیں ملتی, تینوں کی مختلف ہیں. آئی تھنک ان کی شاید 3.4 ہے, ان کی 4% سے شروع ہو کے ہم آتے ہیں اب 2.9 یا اس طرح کچھ کے اوپر. میں ان سے ایگری نہیں کرتا. دیکھیں کسی سے بھی نہیں کرتے, نہیں, ان میں ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹھیک بھی ہوں, لیکن دیکھیں بنیادی طور پر اگر IMF کی کو لے لیں, IMF نے کہا کہ جی اگر ہمارے پاس نہیں آتے تو گروتھ ریٹ جو ہے وہ اتنا ہو جائے گا, یہ انہوں نے کہا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ ریفارم نہیں کریں اور گے, یہی انہوں نے اگلے کہا, کچھ اس میں لکھا انہوں نے کہ if they don't come to the IMF, تو بیسکلی انہوں نے یہ لکھا. تو لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ IMF کبھی بھی گروتھ کے بارے میں نہیں ہوتا. IMF is all about stabilization, بلکہ IMF کو تو اس لیے کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ IMF کی پالیسیز گروتھ کم کرتے ہیں. بالکل. تو میں یہ IMF کی اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ جی ایک طرف تو آپ کنٹریکشنری اور ٹائٹ مانیٹری اور فسکل پالیسی کی بات کرتے ہیں پاکستان کے لیے جس سے گروتھ کم ہوتی ہے, اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں جی اگر ہمارے پاس نہیں آتے تو گروتھ کم ہو جائے گی. تو یہ کانٹرڈکشن ہے ان ٹرمز, لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم خود یہ کہہ رہے ہیں کہ سلو ڈاؤن ہے اور مہنگائی میں کچھ اضافہ ہوا ہے. کیوں ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کرائسس ہم نے انہیریٹ کیا, اگر ہم یہ ساری پالیسی پرسکرپشنز نہ لیتے اگست کے اندر اور سپتمبر کے اندر, تو آپ کے ملک نے ڈیفالٹ کر جانا تھا. اور اس کے بعد جو مہنگائی آنی تھی, اس کے بعد جو سینکشنز آنی تھی, اس کے بعد جو افراتفری آنی تھی, وہ پہلے نہیں کبھی آئی ہوئی. اس لیے ہم نے اس کرائسس سے پاکستان کو نکالا ہے. آپ کے جو زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے نیچے گر رہے تھے, آج وہ بڑھ رہے ہیں. آج ہمارے ذخائر زیادہ ہیں پہلے. دو چیزیں یہاں ٹو انٹرپٹ یو. ایک یہ کہ اسی پہ تو آپ پہ تنقید آتی ہے کہ آپ یہ بیل آؤٹ کا فیصلہ اگر پہلے کر دیتے تو شاید جو اتنی انسرٹنٹی رہی ہے اکانومی کے اندر اور اتنی پریشانی رہی ہے یہ نہ ہوتی. پروجیکشنز شاید یہی رہتی. آپ نے جو کچھ انہیریٹ کیا اس کے اوپر تو بالکل مطلب کہ کوئی آپ سے آرگیومنٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ واٹ یو انہیریٹڈ واز اے میس, بٹ یو کوڈ ہیو میڈ دس ڈیسیژن. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کیونکہ ابھی ہم IMF کے ساتھ مذاکرات میں ہیں, تو یہ جج کرنا کہ ہمیں اس وقت ان شرائط پہ جانا چاہیے تھا کہ نہیں, یہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ شرائط جو تھیں وہ آج جو ہمیں شرائط وہ دے رہے ہیں اس سے زیادہ سخت تھیں. سلو ڈاؤنز شاید آج سے زیادہ شدید ہو سکتا تھا, مہنگائی شاید جتنی آج ہے اس سے زیادہ ہو سکتی تھی اس ٹائم پہ اگر ہم جاتے. بالکل. اچھا, یہ بات آپ بار بار آپ کی حکومت یہ کر رہی ہے کہ اس وقت کنڈیشنز بہت سخت تھیں, مگر آپ کچھ بتاتے نہیں ہیں کہ وہ کیا سخت تھیں, کیونکہ انٹرسٹ ریٹ جو تھا وہ آپ نے بھی بڑھا دیا. ڈالر کی جو مطلب کہ اس کے اوپر لگ رہا ہے مور اور لیس کہ وہ فری فلوٹنگ کے قریب ہی پہنچ گیا ہے.
जो एनर्जी प्राइसेस हैं वो आपने बढ़ा दी, तो फिर पीछे ऐसा क्या रह गया जिसके ऊपर IMF ने बैक ट्रैक किया है? एक तो ये चीज़ है कि अगर एक IMF क्या कहता है, IMF कहता है अपने खसारे कम करें तमाम, सिर्फ मुल्की मईशत के अंदर नहीं, जो आपके गैस और पावर सेक्टर के अंदर हैं तो वो तो आप कर रहे हैं। हाँ, वो अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जो IMF कहती है कि करें, लेकिन हम खुद ये समझते हैं कि वो करना ज़रूरी है वरना आपकी मईशत नहीं चल सकती, तो सिर्फ इसलिए कि वो IMF ने कहा है वो हम ना करें। वो तो बिल्कुल हमने इन द इंटरवीनिंग की कौन सी ऐसी कंडीशन थी जिसके ऊपर उन्होंने बैक ट्रैक किया है? क्योंकि ये आपको इन टाइम हम बताएंगे। पब्लिकली तो यही लग रहा है कि जो कुछ उन्होंने आपसे मांगा था सब कुछ आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, पीछे क्या रह गया है? अभी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिन पे हमारे पास कन्वर्जेंस नहीं थी, अब हमें कन्वर्जेंस मिल रही है IMF के साथ, और यकीन माने कि अगर हम उनके साथ निगोशिएट कर रहे हैं किसी चीज़ पे, अगर हम उनके साथ इतनी देर से लड़ रहे हैं या उनके साथ निगोशिएट कर रहे हैं, तो वो कौम के मुफाद के लिए, कि जो हमें पता है कि ये क्राइसिस है, इससे निकलने के लिए सख्त फैसले करना ज़रूरी है। हमें डे 1 से पता था, हमने कुछ सख्त फैसले किए भी, लेकिन अगर आज हम उनके साथ निगोशिएट कर रहे हैं, इसमें देर हो रही है, तो वो सिर्फ इसलिए कि हम अपने कौम के लिए लड़ रहे हैं कि उनके ऊपर कम से कम बोझ आए, ये इस ट्रांजिशन को, ये जो हमने कम करने हैं खसारे, इनके अंदर आम आवाम के ऊपर बोझ कम से कम पड़े। अच्छा, तो जो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो सारी खबरें आ रही थी कि बेसिकली कंफ्यूजन है गवर्नमेंट रैंक्स में कि पता नहीं हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और खान साहब जो थे ही वाज़न्ट 100% श्योर अबाउट इट, दोज़ वर ऑल रूमर्स। बिल्कुल और जो कंडीशंस थी या कुछ वो कह रहे थे कि सीपैक के लोन्स की डिटेल्स मांग रहे हैं या ऐसी सीपैक के लोन्स की क्या डिटेल्स मांगी? सीपैक के लोन्स की तो रीपेमेंट बाद में शुरू होनी है, और वो इतनी कम है सालाना कि वो उससे IMF को तो फर्क ही कोई नहीं पड़ता, वो हम क्लैरिफाई कर चुके थे। दूसरी चीज़, इसमें कोई वो नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी और हमारी सारी कैबिनेट जो थी वो ऑन बोर्ड थी इस चीज़ के ऊपर कि किन चीज़ों पे हम मान सकते हैं और किन चीज़ों पे हमें मज़ीद नेगोशिएट करना पड़ेगा, और वक्त ने सही साबित किया। देखें ना, हम अब उनके बगैर आज हमारे जो बैरूनी डेफिसिट्स हैं वो उनमें कमी आई। हम मुस्लिम लीग नून के जो आखिरी 2-2.5 साल थे, तकरीबन $0.5 अरब माहाना के हिसाब से हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर गिर रहे थे। हमने उनकी गिरावट को रोका भी, और उनको बल्कि अब वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। आज अगस्त से ज़्यादा ज़खायर हमारे पास मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें जो हमने की हैं, इकोनॉमी को बाहर निकाला, रेस्क्यू किया, और अब हमने इसको स्टेबलाइज ये जो आप ट्रेड डेफिसिट की बात करें, ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट, बट जो ट्रेड डेफिसिट है, अगर पार्टली बिकॉज कहते हैं कि वो जो डॉलर की आपने कीमत ठीक की है उसकी वजह से हुआ है, तो वो आधी कीमत तो PMLN और केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं ठीक कर गए थे। जब खुद आप कहते रहते हैं कि 10% आपने कम की थी, 10% उनके ज़माने में कम हुई, तो फिर वो तो सिर्फ आधा क्रेडिट आपको। ये बात सही है कि ये जो आपके डॉलर की रुपए की कदर ख़त्म होनी शुरू हुई है, रुपए की कदर में कमी आनी शुरू हुई है, ये मुस्लिम लीग नून के दौर में दिसंबर 2017 से शुरू हुई है। जब हमने टेक ओवर किया तो 128 रुपये पे हमें उस दिन वो रुपया मिला था, ये बात ठीक है। लेकिन जब हम आए तो आपकी इंपोर्ट्स जो थी वो 15% के हिसाब से ग्रो कर रही थी, तो अब वो नेगेटिव में ग्रो कर रही हैं। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट उस वक्त ग्रो कर रहा था, अब वो नेगेटिव में जा रहा है। सिर्फ फरवरी में उसमें 72% कमी आई। हम अगस्त में आए तो आपका ट्रेड डेफिसिट कम नहीं हो रहा था, बढ़ रहा था। मार्च के महीने में वो 37% कम हुआ पिछले मार्च के बनिस्बत। तो ये हमें वो कदम, अच्छा फिर आपके गैस और पावर के आप उठा लें सेक्टर्स, आखिरी साल में मुस्लिम लीग नून के 600 अरब से ज़्यादा का आपके गैस के और बिजली के सेक्टर्स के अंदर नुकसान हुआ। अगर हम ये कीमतें ना बढ़ाते, गैस और बिजली के सेक्टर्स को बैंकों ने पैसे देने बंद कर देने थे। ये सूरत हाल आई खड़ी थी, इसलिए ये सारा कुछ हमें करना पड़ा इकोनॉमी को रेस्क्यू करने के लिए। अब अच्छा, दो चीज़ें, सॉरी हमाद साहब, एक तो ये आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कि ट्रेड डेफिसिट तो कम हो रहा है, बट साथ साथ डिस्पाइट द फैक्ट कि डॉलर की जो कीमत है वो बढ़ गई है, एक्सपोर्ट्स भी कम हो रही हैं। कह रहे हैं कि 2 महीने जो हैं लगातार उसके अंदर वो एक्सपोर्ट्स हैव ऑल्सो ड्रॉप। सो अब ये तो साथ, बिकॉज आपकी हुकूमत हमसे यही वादा करती थी कि एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो इकोनॉमी बढ़ेगी और डॉलर ओवर वैल्यू हुआ है, तो द ऑब्जेक्टिव इज नॉट जस्ट टू रिड्यूस इंपोर्ट्स और द ट्रेड डेफिसिट बिल। अगर एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगे तो मसला कैसे हल होगा? जुलाई से फरवरी या जुलाई से मार्च का आप डेटा देखें तो एक्सपोर्ट्स तो तकरीबन 1-2% बढ़ी हैं पिछले साल की बिनिस्बत, बट पिछले 2 महीनों में। लेकिन देखिए एक्सपोर्ट्स में हमेशा एक लैग होएगा, क्योंकि हमने पिछले 5-10 साल एक्सपोर्टर्स का गला घूंटा, उनकी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, उनकी फाइनेंसिंग लाइन्स ख़त्म हो गई, वो डिफ़ॉल्ट कर गए, उनकी ज़मीनें अटैच हो गई, उनकी फैक्ट्रियाँ अटैच हो गई। अब हमने 2 काम किए, क्योंकि वो दे कुडंट पे बैक देयर लायबिलिटीज टू द बैंक। तो अब हमने उनके लिए 2 काम किए। एक तो हमने उनके लिए गैस की कीमतें रीजनल एवरेज पे लेके आए, हम उनके लिए रीजनल एवरेज पे लेके आए उनकी बिजली की कीमतें,
ان کے تمام پینڈنگ ریفنڈس کی ہم نے کلیئرنس شروع کی اور آج ہم نے ان کے لیے ایک اسکیم رول آؤٹ کی سیلز ٹیکس کے تمام ریفنڈز ان کے زیرو کرنے کے لیے. ان ساری چیزوں کا ایک ٹائم لیگ ہوئے گا. ایک صنعتیں جو بڑے عرصے سے بند پڑی ہیں ان کو اب دوبارہ چلنے میں, باہر جا کے آرڈر لانے میں, پھر وہ مال شپ کرنے میں, لیکن یہ ہوئے گا ضرور. سو واٹ سارٹ آف اے ٹائم لائن ڈو یو ہیو ان مائنڈ؟ جو اوور آل ہمارا اسٹیبلائزیشن کی ٹائم لائن ہے وہ تو ہماری ہے کوئی 1.5 سال کی. اسی دورانیے کے اندر آپ کو ایکسپورٹس کے اندر ایک ہینڈسم گروتھ جو ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ نظر آنا شروع ہو جائے گی. سو ہم بیسکلی بات یہ کریں کہ اگلے 1.5 سال کے لیے دین دی آؤٹ لک از ویری ڈیم. جو ہم ساری تنقید ہوتی ہے اس وقت اپوزیشن سے یا میڈیا سے, دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. میکرو اکنامک چیلنجز کی تو آپ بات کرتے ہیں, وہی بات کہ آپ نے انہیریٹ کیا کہ آپ اس کو ٹھیک کیسے کریں گے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یور اے پولیٹیکل گورنمنٹ, دیر از انمپلائمنٹ, انفلیشن از دیئر, لوگ تنقید کریں تو وہ بیسکلی اگلے 1.5 سال کے اندر ادھر تو کوئی ہمیں امپروومنٹ کی پھر گنجائش نہیں نظر آ رہی. دیکھیں جو ہمارا اگلا 1.5 سال ہے نا وہ تھوڑا ہمارا سختی کا دور ضرور ہوگا. اچھا, اینڈ بائی دا وے آئی ووڈ جسٹ لائک ٹو ایڈ ہیئر کہ فیصل واڈا صاحب ایک شو کے اندر بالکل اور وہ ہفتے 10 دن کے اندر نوکریاں ہمیں پرومس کر چکے ہیں. اس کا بھی میں آپ کو جواب دیتا ہوں. جو ہمارا 1.5 سال کا عرصہ ہے یہ جو جسے ہم استحکام کا یا اسٹیبلائزیشن کی پالیسیز کا کہتے ہیں, یہ تھوڑا سختی کا ٹائم ہے. یہ صرف ہم نے نہیں کیا, ہم سے کم خساروں کے اوپر مسلم لیگ نون نے بھی کیا. ان کی مہنگائی اس دوران ہم سے بھی زیادہ چلی گئی تھی. پیپلز پارٹی کی 25% تک چلی گئی تھی, ہماری ابھی 9.4% پہ ہے. لیکن یہ 1.5 سال کا جو دور ہے یہ سختی کا ہے. اس کے بعد ہم ایک گروتھ کے دور میں چلے جائیں گے اور وہ گروتھ کا دور ماضی کے گروتھ کے دور سے مختلف ہوئے گا. اس کی شرح زیادہ ہوئے گی اور وہ سسٹینیبل ہوئے گا. یعنی اگلی جو آنے والی حکومت ہے ہم اس کو اتنے بڑے بڑے خسارے نہیں دے کے جائیں گے کہ اس کو اکانومی پہ بریکس لگانی پڑ جائیں, ایسے نہیں ہم کریں گے. فیصل واڈا صاحب نے جو بات کی, فیصل واڈا صاحب نے جو بات کی وہ کس کانٹیکسٹ میں تھی؟ ہمارا کراچی کے شور سے 250 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ایک بحری جہاز کھڑا ہے جو زمین کے اندر ڈرل کر رہا ہے گیس یا تیل کے ذخیرے کے لیے, اور کافی لوگوں کو امید ہے کہ اگر یہاں سے جو گیس کے وہ امید اس لیے کیونکہ آپ کی حکومت نے وہ امید دلائی ہے. ہمیں خود بڑی امید ہے. آئی نو عمران خان صاحب ہر جگہ وہ بات اچھی بات ہے, امید رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے. اگر وہ ذخیرہ نکل آتا ہے تو وہ دنیا کے ٹاپ 10 جو بڑے ذخیرے ہیں گیس کے ان میں سے ایک ہوئے گا. فیصل واڈا صاحب نے بھی جو بات کی انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر یہ نکل آتا ہے تو آپ کی 4-5 مہینے میں معیشت کی صورتحال بدل جائے گی. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس وقت ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہم بہت مہنگی بجلی بنا رہے ہیں. خاص طور پہ جو پچھلے 5 سال میں ہم نے بجلی کے پلانٹس لگائے انہوں نے تو بہت کیپیسٹی چارجز اور ٹیرفس ان کے زیادہ ہیں. امپورٹڈ فیول ہے نا سارا, باہر سے کوئلہ آنا ہے, باہر سے گیس آنی ہے, یہاں پہ تو کچھ نہیں. اگر ہمیں وہ گیس مل جاتی ہے, بے شک کہ وہ بروئے کار آئے گی 2-3 سال کے بعد, لیکن ایک فورن انویسٹرز کا جمگھٹا لگ جائے گا یہاں پہ, کیونکہ سب کو ایک ٹینجبل چیز نظر آ رہی ہوگی کہ یہ ہونے جا رہا ہے, یہ بدلنے لگی ہے آپ کی معیشت. 10 دنوں میں تو نہیں ہوگا نا ہماد صاحب, میں تو بات کر رہی ہوں کہ امید ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فیصل واڈا نے کس کانٹیکسٹ کے اندر یہ بات کی تھی کہ وہ اگر نکل آتا ہے تو معیشت کی صورتحال بدل جائے گی, اور وہ واقعی ایسے ہی ہے. وہ تو ٹھیک ہے, بٹ اٹس دی ڈیڈ لائن دیٹ ہی گیو آف 10 days which seems a bit unrealistic. ناظرین یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم عماد اظہر صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. Stay with us. ویلکم بیک. ہم گفتگو کر رہے ہیں حماد اظہر صاحب سے اور ملکی معیشت پہ اور جو چیلنجز درپیش ہیں اس وقت حکومت کو. جی حماد صاحب ادھر 2 ایشوز ہیں. ایک بہت تنقید آپ پہ یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ ریفارمز کر بھی رہے ہیں تو اس پہ اس وقت جو ہے نا اس اکانومی جو ہے اس سے بہت وہ کرے گی کنٹریکٹ, اور اس پہ بہت تنقید یہ آ رہی ہے کہ اگر آپ جو ساری اسپینڈنگ ہے اس کو روک دیں گے تو اس سے کنٹریکشن آتی ہے اکانومی کے اندر, اینڈ یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ. بہتر یہ ہوتا کہ آپ اسٹیٹ کے جو ایکسپینسز ہیں ان کو کم کر دیتے, جیسے کہ انیویٹبلی جو بات ادھر آتی ہے وہ آتی ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی, جن کے اوپر آپ کا جو پلان ہے اس کو کوئی بھی پریکٹیکل نہیں سمجھ رہا کہ یو ول بی ایبل ٹو ٹرن اراؤنڈ دا اسٹیٹ اونڈ آرگنائزیشنز جن کو کوئی حکومت ماضی کے اندر ٹھیک نہیں کر پائی. آپ ان کو بند کر سکتے تھے, آپ کچھ اپنے ایکسپینسز کم کر سکتے تھے, مگر آپ نے وہ نہیں کیا. آپ کا جو سارا زور تھا اسٹیبلائزیشن کا وہ ایکسپینسز کم کرنے پہ تھا, جو اسپینڈنگ ہوتی ہے پبلک اسپینڈنگ, اور اس کی وجہ سے اکانومی جو ہے وہ کنٹریکٹ کر رہی ہے. وڈ یو اگری ود دس کرٹیسزم؟ نہیں, دیکھیں یہ جو اسپینڈنگ کی بات ہے نا کہ آپ اسپینڈنگ کے ساتھ اپنی اکانومی کو اسٹیمیولیٹ کریں, یہ ہر وقت نہیں ہو سکتا. ہم کیا تنقید کرتے ہیں نون لیگ پہ؟ ہم یہی کہتے ہیں نا کہ ویسے تو اوسطاً ان کا 4-4.5% گروتھ ریٹ تھا صرف 5 سال میں. آخری 2 سال میں اگر وہ 5% پہ گئے بھی ہیں تو وہ بیسکلی اسپینڈنگ کی وجہ سے گئے کہ اتنا بڑا خسارہ رن کر لیا. آخری الیکشن کے سال میں یہ تاثر دینے کے لیے کہ اکنامک گروتھ ہے,
اسے 1% آپ کی گروتھ بڑھ گئی اور آپ کا جو خزانہ ہے وہ بالکل خالی ہو گیا. یہ ٹھیک بات نہیں ہے. آپ کے جو زیادہ تر ایکسپینڈیچرز ہیں گورنمنٹ کے وہ کرنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں, سیلریز ہیں, پینشنز ہیں, ان کو آپ کرٹیل نہیں کر سکتے. ہاں ایس او ایز کے اندر لاسز بہت زیادہ ہیں. میں آپ کو ایک فگر دیتا ہوں, پچھلے 5 سال میں ایس او ایز کے لاسز آپ کے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے 100 ارب سے بڑھ کے 423 ارب پہ چلے گئے. ہم نے اب ایک سرمایہ پاکستان کمپنی بنائی ہے اور اس کے بارے میں ایک بڑا غلط یہ تاثر ہے کہ شاید وہ کمپنی مینیج کرے گی ان سب اینٹیز کو. ایسے بالکل نہیں ہے. وہ آئیڈینٹیفائی کرے گی وہ اینٹیز, اور بہت زیادہ اینٹیز ہیں, 200 سے زیادہ کے قریب, وہ کمپنیز, وہ اینٹیز جنہیں پرائیویٹائز کرنا ہے, نمبر 1, جنہیں بند کرنا ہے, نمبر 2, جنہیں ری اسٹرکچر کر کے بہتر طریقے سے چلانا ہے. ری اسٹرکچر کر کے بہتر طریقے سے چلانے میں ہی تو اسد عمر صاحب بار بار کہتے ہیں کہ جیسے پی آئی اے ہے یا اسٹیل ملز ہے وہ ہم بہتر کریں گے, ری اسٹرکچر کریں گے. بٹ اسد عمر صاحب جس طرح بات کرتے ہیں ہی میکس اٹ سیم لائک این ایڈمنسٹریٹو پرابلم. بٹ پی آئی اے کا مسئلہ ہو یا اسٹیل ملز کا, یہ ایڈمنسٹریٹو مسئلہ نہیں ہے حماد صاحب, یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے. آپ نہ لوگ فائر کر سکتے ہیں, نہ آپ اس میں کوئی میجر چینجز لا سکتے ہیں. وڈ اٹ ناٹ بی بیٹر کہ آپ ابھی فیصلہ کر لیں کہ ان کو یو نیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دیم, یو ول کیپ ہیمریجنگ منی. اگر آپ ان کی بیلنس شیٹس دیکھیں نا اسٹیل مل کی اور پی آئی اے کی, تو آپ کو بیلنس شیٹس میں نظر آئے گا کہ جو آپ ان کو نقصانات ہو رہے ہیں, البتہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ بہت زیادہ اوور اسٹافنگ ہے, بھرتیاں کی ہیں ماضی کی حکومت نے, وہاں پولیٹیکل مسئلہ ہے. لیکن بیلنس شیٹس کے اندر مین مسئلہ ویجز کا نہیں ہے ان لوگوں کی, مین مسئلہ مینجمنٹ کے غلط فیصلوں کا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو نقصانات مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں. اس پہ ہم پورا 1 گھنٹے کا پروگرام کر سکتے ہیں کہ کیا پی آئی اے نے غلط فیصلے کیے, کیا اسٹیل مل نے غلط ٹرانزیکشنز کی جس کی وجہ سے, یا ایلوکیشن آف ریسورسز غلط ہے جن کی وجہ سے انہیں اتنا نقصان ہوا. تو وہ لوگوں کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن مسئلہ وہ بھی ہے. اور اگر ہمیں نظر آیا کہ کسی جگہ سٹاف کم کرنے سے ہم پورے ملک کے پیسے بچائیں گے, تو ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو 5-10 ہزار لوگوں کو خوش کرنے کے لیے 20 کروڑ یا 25 کروڑ لوگوں کا مفاد داؤ پہ لگا دیں. کوسچن بفور آئی موو آن ٹو دی ایمنیسٹی اسکیم, آپ نے کوئی ڈیڈ لائن رکھی ہوئی ہے کہ آپ کب تک کوشش کریں گے ان کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کی, اور اس کے بعد اگر نہ ٹرن اراؤنڈ ہوئی تو یو ول تھنک آف انادر پلان؟ یہ سارے کیونکہ یہ سرمایہ پاکستان جو پرائیویٹ سیکٹر بورڈ کے جو ریپرزینٹیوز ہیں اس کے اوپر بیٹھے ہیں, انہوں نے اپنی پہلی اور دوسری میٹنگ ابھی ریسنٹلی کی ہے. یہ سارے ٹی او آر جو ڈیولپ کر رہے ہیں, اور آپ کے سامنے جلدی ایک پیپر آئے گا جس میں ٹائم لائنز بھی ہوئیں گی اور ٹارگیٹس بھی ہوئیں گے. اچھا, دا ایمنیسٹی اسکیم, حماد صاحب بہت آپ پہ تنقید ہو رہی ہے, اور تنقید صرف اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ جب پی ایم ایل این لے کے آئی تھی ایمنیسٹی اسکیم تو آپ نے اس کو اپوز کیا تھا. اب آئی نو آپ مجھے یہ کہیں گے کہ ہماری ایمنیسٹی اسکیم میں یہ اچھی بات ہے اور اس میں وہ نہیں تھی, بٹ ایشو یہ تھا کہ آپ نے آن پرنسپل اپوز اس کو کیا تھا. بہت تنقید ہوئی تھی. اب اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے جب آپ نے ان پرنسپل ایک چیز کو اپوز کیا ہے؟ یہ تو ویسے جب ایمنسٹی اسکیم آئے گی تو میں ضرور آپ کے پاس آؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری ایمنسٹی اسکیم, اٹس اے پرومس ناؤ یو کانٹ, میں پہلے بھی آیا ہوں کہ کوالٹیٹیولی کیسے مختلف ہے اور کیسے وہ ملک کے مفاد, جب آئے گی پھر میں آپ کو تفصیلات بتا دوں گا. لیکن میں ابھی آپ کو ایک چیز یہ ضرور بتا دیتا ہوں کہ اس کے پیچھے موٹیویشن جو ہے, ہم نے 3 چیزیں کی ہیں جو پہلے کسی حکومت نے نہیں کی. بینامی رولز آپ کے سرد خانے میں پڑے تھے, ہم نے بینامی رولز بنا کے امپلیمنٹ بھی کیا ہے اور ان کے اگینسٹ نوٹسز جاری کرنے شروع کر دیے ہیں. پراپرٹی کی ویلیویشنز 2015-16 سے نہیں ہوئی تھیں, ہم نے ان کو بڑھایا اور اب ہم مزید بڑھانے لگے ہیں. ہم نے تمام ڈی سیز کو جو ہمارے پروونشل ریونیو اتھارٹیز ہیں انہیں ریکویسٹ کیا ہے کہ 1 جولائی سے پہلے آپ کے مارکیٹ ریٹس کے قریب ڈی سی ویلیوز آ جانی چاہیے. تیسری چیز ڈیٹا انٹیگریشن. بیرون ملک سے ہم 1,52,000 اکاؤنٹس کا ڈیٹا لے کے آئے 29 ممالک سے, اور ہم نے یہاں پہ ایک ڈیٹا انٹیگریشن کی ہے اسٹیٹ بینک, نیب, ایف آئی اے, ایف بی آر اور نادرا کے ساتھ مل کے 40-50 لوگ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. اب اس سے پہلے کہ ہم ان کے پیچھے جائیں, کیونکہ یہ ڈیٹا جو اب ہمارے پاس موجود ہے یہ پہلے ایف بی آر کے پاس موجود نہیں تھا, اور جو قوانین میں ہم نے ترامیم کی ہیں ایف بی آر کی پاورز کو انہانس کرنے کے لیے, ان لوگوں کو ٹیکس ایویڈرز کو پکڑنے کے لیے, وہ بھی پہلے کبھی نہیں کسی نے کی تھی. اس سے پہلے کہ ہم جائیں تو ہمیں ٹریڈ ایسوسیشن سے یہ بہت بڑا فیڈ بیک آیا اور چیمبرز آف کامرس سے کہ آپ ایک موقع ضرور دیں, کیونکہ آپ لوگ سیریس ہیں ٹیکس براڈننگ کے لیے, آپ لوگ اپنی حکومت کے آخری مہینوں میں نہیں سے لے کے آ رہے, پہلے لے کے آ رہے ہیں. ایک موقع ہم دیں گے تاکہ کوئی شکایت نہ کر سکے کہ ابھی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور ہم اگلے 4.5 سال ایک کنسرٹڈ ٹیکس براڈننگ کی ایفرٹ جو ہے وہ لانچ کریں گے. مگر then why did you oppose the PMLN when they did it? کیونکہ جو پی ایم ایل این کی ٹیکس ایمنسٹی اسکیمز تھیں ان سے نہ تو کوئی ڈالر آتے تھے پاکستان میں, باہر جو پیسہ ہوتا تھا وہ وائٹ ہو جاتا تھا سارا,
اور نہ ہی اس سے کوئی ٹیکس براڈننگ ہوتی تھی. صرف 500 فائلر نان فائلرز نے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا فائدہ اٹھایا. جو آپ والی اسکیم سے کیسے ہوگا؟ ہماری اسکیم جو ہے وہ مختلف ہوئے گی. اس کے اندر آپ جب آئے گی تو ہم ایک تفصیلی اس میں پروگرام کریں گے کہ کس طرح وہ اورینٹڈ ہے ٹورڈز ٹیکس براڈننگ, کس طرح وہ لوگوں کو فائلنگ کی طرف قائل کرے گی, اور کس طرح جو ہے وہ ان کو اس طرح کی اس کے اندر شکیں نہیں ہوئیں گی کہ صرف اپنا کالا دھن سفید کر دیا اور دین یو آر فری. وہ نہیں ہوئے گا. ہماری جو اسکیم ہے وہ ٹیکس براڈننگ کی طرف فوکسڈ ہوئے گی. یہ ایک آخری موقع ہے لوگوں کے لیے کہ اس سے پہلے کہ ریاست ان کے پیچھے 4.5 سال کنسرٹڈلی جائے گی ٹیکس ایویڈرز کے پیچھے. بہت بہت شکریہ حماد صاحب, آپ نے وقت نکالا اور ہم سے بات کی. جی ناظرین, اب ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے عوامی نیشنل پارٹی کے اندر جو اس وقت ہمیں تنازعات نظر آ رہے ہیں. اسٹے ود اس. شہید ہارون بلور کی جو سیٹ تھی سیکرٹری اطلاعات کی, اس کے لیے میں نے اپلائی کیا. افسوس کا یہ مقام ہے کہ بورڈ سے وہاں پہ قائدین ہمارے ان اپوز آئے, اور میرے والد کی دادا کی وہ شہادت کو مد نظر بھی انہوں نے وہ رکھا, اور پھر بھی میرے خلاف امیدوار کھڑا ہوا. ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے عوامی نیشنل پارٹی کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز تھے جن کے اندر ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے. پارٹی کے شہید رہنما ہارون بلور کے صاحبزادے دانیال بلور نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ سیکرٹری اطلاعات کی پوزیشن کے لیے کھڑے ہوئے تو پارٹی نے نہ صرف ان کے خلاف ایک اور کنٹیسٹنٹ کھڑا کر دیا بلکہ ان کے اوپر پریشر بھی ڈالا کہ وہ الیکشن سے دستبردار ہو جائیں. انہوں نے پروٹیسٹ کر کے استعفیٰ دے دیا پارٹی کی ممبرشپ سے. پارٹی کے سینئر رہنما غلام بلور صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی, اور جس میں انہوں نے کہا کہ پارٹی نے وعدہ کیا تھا کہ دانیال بلور کے سامنے کوئی کنٹیسٹنٹ نہیں کھڑا ہوگا تاکہ وہ ان اپوزڈ الیکٹ ہوں, مگر پارٹی نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دانیال بلور صاحب جو بیٹے ہیں شہید ہارون بلور کے. ویلکم ٹو دا شو دانیال صاحب. جی بہت بہت شکریہ. جی آپ کا شکریہ. جی سر, تو بتائیں کہ ہوا کیا آفٹر آل, آپ کو کیوں اتنا ایکسٹریم قدم اٹھانا پڑا کہ آپ نے پروٹیسٹ میں استعفیٰ دے دیا پارٹی سے؟ جی دیکھیں, اس میں بہت سی باتیں تھی. جی انیشلی تو یہ ایک ایشو تھا میرے اپنے آپ کو, میری وہ ضمیر نے مجھے آواز دی کہ ہارون بلور کی وہ شہادت کے بعد ہماری وہ پارٹی نے ہارون بلور کو اس طریقے سے ہائی لائٹ نہیں کیا جس طریقے سے اس کو ہونا چاہیے تھا. خیر بہرحال ہماری باپ دادا کی یہ پارٹی تھی, ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم اسی میں رہے. میں نے اپنی بڑی وہ کوشش کی, 6-7 ماہ 8 ماہ ہم نے یہ کوشش کی کہ جو وہ بوم بلاسٹ ہوا تھا اس کے بعد ہماری پارٹی کی کافی یہ کیمپین جو تھی میری امی کی بہت زیادہ مشکل تھی, پھر بھی ہم لوگ آئے میدان میں, ہم نے اپنی کیمپین کی مشکلات کے باوجود. پھر ہماری پارٹی نے یہ وعدہ مجھ سے کیا کہ آپ مطلب انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لیں اور یہ وہ جمہوری عمل ہوگا, اور انشاءاللہ جو بھی امیدوار آئے گا تو وہ مطلب عوام کے وہ ووٹ سے اور وہ پارٹی کے ووٹ سے آئے گا. میں نے اپنے وہ کاغذات جب جمع کیے فور سیکرٹری انفارمیشن, پارٹی نے اس کے بعد بہت سے ایشوز میرے لیے مطلب انہوں نے وہ سامنے آ گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں دانیال کو نہیں کرنا چاہیے, تو میرے خلاف ایک اور امیدوار آ گیا. میں نے کہا چلیں جی الیکشن ہو جائے, یہ کونسل یہ فیصلہ کر لے, ہمارے 480 آدمیوں کا یہ وہ اپنا وہ کونسل ہوتا ہے. میں نے کہا چلیں اس میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کون اہل ہے کون نا اہل ہے. لیکن مجھے مگر ان کو کہ اعتراض کیا تھا آپ کے کنٹیسٹ کرنے پہ, انہوں نے کچھ بتایا؟ دیکھیں جی, ہارون بلور کی شہادت کے بعد جس طریقے سے میں نے اپنی محنت کی, آئی لیفٹ مائی ایجوکیشن, میں نے سارا کچھ اپنا چھوڑ کے میں نے پارٹی کو میں نے فل ٹائم دیا, تو پارٹی کی وہ لیڈرشپ مجھ سے کافی زیادہ ہیپی تھی. میرے خیال سے جو اندرون خانہ جو انہوں نے وہاں پہ بات کی تو یہ بات اٹھی کہ دانیال مطلب وہ پرو مطلب ہے کہ وہ اپنے وہ ملک کی بات کرتا ہے, آئین کی بات کرتا ہے, پرو اپنا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ اور وہ پاکستان کا اس کا یہ وہ موقف ہے. تو شاید اس بات پہ میری پارٹی کی وہ مطلب ہے جو وہ قائدین ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ دانیال نہ آئے. تو میں نے ان کو پھر میں نے اندرون خانہ جب یہ بات ان کو اعتراض آپ کے ویوز سے تھا یعنی کہ, اور آپ کی پالیٹکس سے تھا؟ جی میری ویوز یہ ہیں کہ جی میں پرو پاکستانی ہوں جی,
اور پارٹی کے اندر سے مجھے یہ بات پتہ لگی ہے. میں نے کہا آخر یہ کیا ہوا کہ آخری 2-3 دنوں میں میرے خلاف اتنا زیادہ انہوں نے ایشو بنایا. تو انہوں نے کہا کہ جی اندرون خانہ یہ بات ہوئی, مجھے میرے وہ ذرائع نے بتایا کہ آپ کی پرو پاکستانی ہونے پر یہ ایشو آپ کا بنا کہ دانیال بلور پرو پاکستانی ہے. تو میں نے تو جی یہ بیانات میں نے دیے تھے وہ پی ٹی ایم کے حوالے سے کہ پی ٹی ایم ہمارے وہ صوبے میں ایک ایشو بنا ہوا ہے. انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ ہارون بلور کی وہ شہادت کو ہائی جیک کریں. اسٹیٹ کے خلاف انہوں نے بہت سی وہ مطلب ایشوز انہوں نے بنائے. میں نے صرف ان کو جواب دیا تھا ہارون بلور کی شہادت پہ کہ آپ یہ ایشو نہ بنائیں, ہم جو ہیں مطلب اسی وہ ملک کے لوگ ہیں, پاکستان کے لوگ ہیں, ہم نے آپ کے ساتھ نہیں چلنا. یہ میرا اپنا رائے تھی. شاید میرے خیال سے دانیال صاحب تو اب آپ نے تو پارٹی کی ممبرشپ سے استعفیٰ دے دیا, مگر آپ کی والدہ بھی ایم پی اے ہیں اے این پی کی ٹکٹ پہ ہی, تو انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہے یا شی ول کنٹینیو ٹو بی اے ممبر آف دا پارلیمنٹ؟ جی دیکھیں یہ ذاتی طور جو ہوئی ہے تو وہ میرے ساتھ ہوئی ہے نا جی. ابھی حاجی صاحب جو ہیں یا میری امی جو ہیں ان کے ساتھ تو کوئی ایشو پارٹی کا نہیں آیا, تو وہ اپنا موقف تو وہ خود ہی دیں گے. لیکن جہاں تک میری بات رہی, میں نے پارٹی کے لیے کام کیا, میں نے ورک کیا, میں نے کوشش کی کہ پارٹی ہماری اوپر جائے. جب یہ موقع آیا پارٹی کا کہ وہ میرے ساتھ, اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ سمر بلور کے خلاف وہ پی ٹی آئی کو امیدوار مطلب ہے کہ نہیں وہ کھڑا کرنا چاہیے. آج جب میرے گھر میں الیکشن ہے, ایمل خان ہو گئے اور لوگ ہو گئے, وہ بلا مقابلہ آئے ہیں اور میرے خلاف مطلب میرے گھر میں امیدوار جو ہے تو وہ انہوں نے وہ سامنے لائے. نہ صرف امیدوار لائے, مجھے انہوں نے فورس کیا ہے کہ آپ الیکشن میں حصہ بھی نہ لیں. تو دس از ویری شیم فل اینڈ ویری اپسیٹنگ فار می ٹو بی پارٹ آف دا سیم پارٹی جدھر میرے والد نے جان دی, میرے دادا نے جان دی, میں نے ان کے لیے محنت کی. آخر مجھے کیوں یہ لوگ سائڈ پہ کر رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. جی بہت بہت شکریہ دانیال صاحب, آپ نے وقت اور ہم سے بات کی. ناظرین ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کے تازہ ترین انٹرویو کا, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر بی جے پی انڈیا میں الیکشن جیت گئی تو پاکستان انڈیا کے لیے پیس کی کوئی اگریمنٹ کرنا آسان ہوگا. اسٹے ود اس. Can settle Kashmir, the benefits of peace are tremendous in the subcontinent. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کے تازہ ترین انٹرویو کا. فارن آؤٹلیٹس کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا کے اندر بی جے پی کی گورنمنٹ آ جائے کانگریس کی بنسبت, تو پیس ٹاکس کرنا اور کشمیر کے اوپر کوئی ریزولوشن کی طرف بڑھنا پاکستان کے لیے آسان ہو جائے گا. ان کے خیال میں اگر کانگریس پاور میں آتی ہے تو اس کے اوپر رائٹ ونگ پارٹیز کا اتنا پریشر ہوگا کہ وہ کوئی پیس ٹاکس افیکٹولی کر نہیں سکیں گے پاکستان کے ساتھ. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہنا ربانی کھر صاحبہ جو وزیر خارجہ ہے. ویلکم ٹو دا شو ہنا صاحبہ. تھینک یو. جی ہنا صاحبہ, آپ وزیر اعظم عمران خان کے اس لیٹسٹ انٹرویو کو اور جو انہوں نے کامنٹس دیے ہیں انڈین الیکشن پہ, ان کو کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے میں ان کو بہت حیرانگی کی طرف سے دیکھ رہی ہوں اس کا, اور میں کیا کہہ سکتی ہوں, بیکاز ایک اگر حکومت ہو جو فوپا پہ فوپا, غلطی پہ غلطی, اور کچھ غلطی سے سیکھے بغیر دوسری غلطی بھی بالکل اسی انداز سے کرے, تو ون سورٹ آف از آلموسٹ ایٹ لاس آف ورڈز. بیکاز وائی ڈو یو تھنک یہ غلطی ہے یہ؟ میں آپ کو بتاتی ہوں جی. لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے پہلے افغانستان کے اندرونی معاملات کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہاں پہ انٹرم سیٹ اپ آنا چاہیے. اب کوئی اگر دور سے بھی فورن پالیسی یا فورن پالیسی مینجمنٹ یا خطے کی باریکیوں اور نزاکتوں کو جانتا ہو, ان کو پتا ہو یہ کتنا غلط اس کا تاثر افغانستان میں جائے گا. اور جہاں پہ پیس پروسیس کے پاکستان ایک میجر حصہ دار ہے اور بہت اس کا رول سرایا جا رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے ہماری سالوں کی محنت کو ختم کر دیا اپنی ایک کامنٹ سے, اور پھر انہوں نے وہی اسی قسم کا کامنٹ ایک دوبارہ کیا. ابھی یہاں پہ ٹیکنگ سائڈ اینڈ سیئنگ کہ جی بی جے پی کی حکومت جس نے کشمیر میں اندھا دھن انتقامی ٹیررزم کی بنیاد رکھی ہے, اور جو پچھلے 5 سال میں کشمیری عوام نے بھگتا ہے ان ٹرمز آف پہلے گنز, ان ٹرمز آف ریپ, ان ٹرمز آف کمپلیٹ ایبسولوٹ ہیومن رائٹس ابیوز, اسی حکومت کے بارے میں
پرائم منسٹر صاحب پاکستان کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ آئیں تو شاید کشمیر میں امن آ سکے. تو he needs first of all a reality check on the reality of the current BJP. یہاں پہ واجپئی صاحب کی بی جے پی نہیں ہے. We are dealing with مودی صاحب بی جے پی. ہم نے ان کا گھنونا شکل دیکھ چکے ہیں. اور پھر ایک آپ کے ہمسائے ملک میں الیکشن ہو رہا ہے, آپ ایک لبرل ڈیموکریٹک فورسز کانگریس کی ہے. جنرلی ون وڈ تھنک پورا پاکستان شاید یہ چاہے کہ وہاں پہ تھوڑی سی جو ایکسٹریمزم کی ویو انڈیا میں آئی ہے یہ ختم ہو, تاکہ مسلمان ایک پروگریسو حکومت جو ہے وہ پاور میں آئے. اینڈ ہیئر وی ہیو اے پرائم منسٹر ہو از بیسکلی سیئنگ کہ جی بی جے پی کی حکومت آئے گی. کیا انہوں نے ان کو کیا یو نو وٹ آئی مین, ان کو کیا پچھلے 5 سال کی مودی گورنمنٹ میں انڈیکیشن ملی ہے؟ حنا صاحبہ جو یہ آرگیومنٹ ہے یہ کیونکہ ہم پاکستان کے بارے میں بھی بہت سنا کرتے تھے ماضی کے اندر کہ اگر ایک رائٹ ونگ گورنمنٹ پاور میں ہوگی تو اس کے لیے شاید آسان ہوگا انڈیا سے بات چیت کرنا, اور اس سے یہ ہمیشہ پی ایم ایل این اور پی 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 جب 90s کے اندر تھے تو یہ بات کی جاتی تھی کہ پی ایم ایل این کے لیے شاید آسان ہوگا پیس ٹاکس کرنی انڈیا کے ساتھ. سو اگر اس کانٹیکس میں دیکھا جائے تو یو اسٹل ڈونٹ تھنک دیٹ دی بی جے پی ایون انڈر مودی از ان اے بیٹر پوزیشن؟ دیکھیں, میں آپ کو یقین مانے جب مودی صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی, آئی ہیپن ٹو بی ان انڈیا آن اے سیمی سورٹ آف میننگ وزٹ, ایک ورلڈ اکنامک فورم کا ایک وزٹ تھا, اور میں نے اس وقت آئی ریمبر کرن تھاپر کو انٹرویو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ مودی صاحب جو بھی تھے پرائر ٹو بیکمنگ پرائم منسٹر, اب جب پرائم منسٹر کا وہ قلمدان لیں گے اور ان کے اوپر یہ بھاری ذمہ داری پڑے گی تو ہم یہ ہوپ کرتے ہیں کہ وہ ایک اسٹیٹسمین کی طرح ابھریں گے. آپ مجھے بتائیں پچھلے 5 سال میں مودی صاحب نے فورن پالیسی کانٹیکس میں ویزا ویز دا ریزولوشن آف کشمیر ایشو, ہز ریلیشن شپ ود دا نیبرز, کیا آپ کو اسٹیٹسمین شپ دکھائی ہے؟ اور آپ پھر مجھے یہ بھی بتائیں, لیکن آپ کی کاؤنٹر کوشچن, کیا پاکستان میں رائٹ ونگ گورنمنٹ یا رائٹ ونگ سیٹ اپ, بیکاز گورنمنٹ تو یہاں آتی جاتی رہتی ہے, رائٹ ونگ سیٹ اپ زیادہ رہا ہے یا کم رہا ہے لبرل سیٹ اپ سے؟ اور کیا ہم نے کشمیر کا ایشو ریزالو کر دیا ہے؟ دیکھیں یہ ایک وہ کہاوتیں بن جاتی ہیں, ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے, بٹ فرینکلی اسپیکنگ ہمیں ہر جگہ ایسی حکومتیں چاہیے جو ہیومن رائٹس کو ابیوز نہ کریں بلکہ سراہیں, جو اس کا فروغ دیں. ایسی گورنمنٹ چاہیے جو انسانوں کو انسان سمجھے, انسانوں کے حقوق دینے کی کوشش کرے اور ہمسایوں کے ساتھ کو ایگزسٹ کر سکے پیسفلی. مودی صاحب, it's quite ironic because Prime Minister Modi has shown a worse face than what we were expecting even from his Gujarat background. صحیح. Because آپ پرائم منسٹر بن کے واجپئی صاحب کا اگر آپ دور کو کمپیئر کریں مودی دور سے تو ایک بالکل آپ کو مختلف نظر آتی ہے. So I'm very surprised and I think this is immature-ish, amateurish and very, very sort of not in tune and in line with the current realities of the region. بہت بہت شکریہ حنا صاحبہ, آپ نے بغل اور ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. We'll be back tomorrow at the same time.